نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 101 تک دیکھیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86 دیکھیں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ آیت نمبر 85، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مدینہ میں رہنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک مشرکین اور دوسرے یہود۔ مشرکین کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہا کرتی تھی۔ اور یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ مدینہ کے مشرک قبیلے اوس کے حلیف یعنی ساتھی تھے، اور یہود کے باقی دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر مدینہ کے مشرک بنو خزرج کے حلیف یعنی ساتھی تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں یعنی اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اپنے ہی مذہب کے یہودیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے یعنی اپنے ملک سے باہر نکال دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ جنگ میں ہار جایا کرتے اور قیدی بن کر آیا کرتے تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود شریعت کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان حکم کو تو انہوں نے مانا نہیں اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کو جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا۔ حالانکہ اگر تین امور کا وہ لحاظ رکھتے، یعنی وہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، ان کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالتے، تو انہیں فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کہیں ہم بھی تو یہودیوں کی طرح تو نہیں کر رہے کہ دین کی کچھ باتیں مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں مکمل دین کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آیت نمبر 87، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ اس آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر کیا اور ان کے بعد مسلسل پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات دیے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحتیاب کرنا وغیرہ۔ لیکن ان یہودیوں نے ایمان لانے کے بجائے کچھ نبیوں کے نبی ہونے کا انکار کیا،
جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ آیت نمبر 88، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا دراصل لعنت زدہ ہونے کی علامت ہے، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ ناقبول ہے۔ ان میں ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے۔ آیت نمبر 89، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہودی کافروں کو خبر دیا کرتے تھے کہ ان قریب نبی کی بعثت ہوگی، یعنی نبی آئیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 90، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے اور بنی اسرائیل یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بار بار اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنے کی وجہ سے یہود اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ آیت نمبر 91 تھی۔ یہودیوں کو جب ایمان لانے کا حکم دیا جاتا تو ان کا جواب ہوتا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ یہود کا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر ایمان ہوتا تو وہ نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اب بھی یہود کا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ قرآن کا ذکر انہیں اپنی کتابوں پر بھی ملتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنے کتاب پر صحیح ایمان لاتے ہوتے تو نہ تو وہ انبیاء کو قتل کرتے اور وہ پھر قرآن پر بھی ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 92 اور 93 دیکھیں گے۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کی دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں یہود کے انکار کی ایک اور دلیل بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت کی وضاحت اور دلیل کی باتیں لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کفر اور انکار کی انتہا یہ ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ کہتے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ تم سے تمہارے سروں پر کوہ طور کے پہاڑ کو کھڑا کر کے تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی
عبادت نہیں کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کیا شریک بناؤ گے۔ تو تمہارے اسلاف نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام سن لیے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں چور موجود تھا، کیونکہ گائے کی عبادت کرنے کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ آیت نمبر 94 اور 95 اور 96 دیکھیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حریص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہودیوں کو کہا، اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو۔ تو مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کا مطلب ہے کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر کھلے میدان میں جمع ہوں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت دے دے۔ دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسے کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ موت کی آرزو تو دور کی بات، یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، یہ مرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن لمبی عمر انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی۔ ان آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں بالکل جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے صرف وہی مستحق ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی سچائی پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ موت کی دعا کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح ہو جائے اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں۔ یہودیوں کا مباہلے کے لیے تیار نہ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آیت نمبر 97 اور 98 دیکھیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر اللہ کا کلام اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل۔ یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود کہا کرتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، یعنی یہ جو فرشتوں، چاہے وہ میکائیل علیہ السلام ہو یا جبریل علیہ السلام ہو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ جو بھی ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہوگا۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101 دیکھیں گے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی، یعنی واضح دلیل عطا کی، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی اپنی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ابھی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عہد شکنی ان کی گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح چھوڑ دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔